جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے۔ ہم وقف بل کو ایک مذہبی مسئلہ سمجھتے ہیں، آپ اس بات کو سمجھیے۔ لوگ نہیں کہتے، میں تو سچ بات کہہ دیتا ہوں، آپ کے اس صوبے کی حکومت وہ بیساکھی ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت ٹکی ہوئی ہے، یہ بھی اس کے اندر شریک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ میں نے جو بات کہی ہے اسی لیے کہ یہ آواز ان تک پہنچے کہ وقف کو زندہ رکھنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا مذہب ہے وقف۔ اگر آپ اس کی تائید کریں گے تو مسلمان خود فیصلہ کرے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کے مذہب کو زندہ رکھنا چاہتی ہے یا آگ لگانا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، تمہارے ساتھ ہیں، جمعیت علماء ہند۔ زندہ باد۔ میرے بھائی، تیسرا مسئلہ مدرسوں کا مسئلہ ہے۔ مسئلے مدرسے دو طرح کے ہیں، ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے امداد لیتے ہیں، ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے۔ ہم پہلے سے کہتے تھے، لوگوں سے بلاتے تھے کہ پیسہ مت لو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ دے اور تم سے لینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے دلی کے اندر ایک میٹنگ بلائی، بہار کے لوگ بھی اس وقت گورنمنٹ میں تھے، یہ بھی تھے، اور وہ یہ تھی کہ مدرسے والوں کو ہم پیسہ دیں گے۔ سب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے یہ سوچا کہ مجھے جانا چاہیے، چنانچہ میں چلا گیا وہاں۔ انہوں نے مجھے اسٹیج پر بنا لیا، اس کے اندر بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ارجن سنگھ بھی تھے اور دوسرے لوگ تھے۔ وہاں تقریر کرنے والوں نے تقریر کی مدرسوں کے خلاف، میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد مجھ کو کہا کہ آپ بولیں۔ میں بولے، میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ مدرسوں کا کردار کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب 1857 کے اندر لوگوں کا قتل عام ہو گیا تو اب ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنے والے مجاہد ہی ختم ہو گئے۔ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا وہ جیل میں پکڑے گئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نکلے اور سر جوڑ کر بیٹھے۔ 57 میں جہاد ہوا تھا، ٹھیک 9 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ کیوں؟ اب مجاہد زندہ نہیں رہے، دارالعلوم میں جنگ آزادی کے لیے مجاہدین کی فیکٹری بنانی تھی، وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ مدارس اسلامیہ زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مدارس اسلامیہ۔ اللہ اکبر۔ اس فیکٹری سے بڑے بڑے ہزاروں مدرسے بن گئے۔ جہاں دنیا میں جائیے، نیو یارک میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لندن میں چلے جائیے، ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیے، اور ایشیا کے اندر تو جس ملک میں قدم رکھو یہیں کے فارغ ہیں یا یہاں کے فارغ ہونے والے کے شاگرد ہیں جنہوں نے مدرسے بنا رکھے ہیں۔ یہ مدرسے در حقیقت ملک کی آزادی کی ضمانت ہیں۔ ملک کے اندر حضرت شیخ الہند یہیں کے پیدا ہوئے،
جنہوں نے 4 سال مالٹا میں جیل کاٹی، مولانا مدنی یہیں سے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے 9 سال انگریز کی جیل کاٹی ہے، اور میں نے کہا میں کتنوں کا نام لوں آپ کے سامنے۔ یہ مدرسوں کی زندگی ہے اور یہ تاریخ ہے، آپ اس تاریخ کو بجھانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بالکل نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بجھانا۔ میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پیسہ دیں انہیں اور پھر ان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں دخل نہ دیں۔